سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. متقین کی صفات بیان ہوئی. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کے متعلق بحث بتلائی گئی کہ ایمان کیا چیز ہے، نفاق کیا ہے، اور ایمان کی پھر غیب پر ایمان کا کیا مطلب ہے. ایمان کی لغوی معنی، شرعی معنی اور غیب کی تفسیر بتلائی گئی. دوسری صفت تھی یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے، وہ بھی تفصیل بتایا گیا. تیسری صفت تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب آج کا سبق اس آیت میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس آیت میں ترجمہ تو اس کا یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ان کتابوں پر، اس کتاب پر جو اے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. مراد تورات، انجیل، زبور، تمام صحائف، صحیفہ ابراہیم، شیس علیہ السلام، دیگر انبیاء کو جو صحائف ملے ہیں بمائے کتب کے، وہ تمام مراد ہیں. ان پر ایمان رکھتے ہیں. ایک بات، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں بمائے صحائف کی. دوسری بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اب فرق واضح ہے، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایمان الگ چیز ہے اور یقین الگ چیز ہے، وہ بھی میں بتا دوں. تو آج کے سبق میں ہم جو باتیں پڑھیں گے وہ نوٹ کر لیں. نمبر 1، پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ اس آیت میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس میں جو دو صفات بیان ہوئی ہیں کیا وہی متقین کی صفات ہیں؟ اس کا پیچھے سے تعلق کیا ہے؟ یہ کن لوگوں کی صفات ہیں؟ کن لوگوں کی صفات ہیں؟ ایک بات اس میں یہ بتلائی جائے گی آج کے سبق میں. دوسری بات یہ بتلائی جائے گی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس میں یقین اور ایمان سے کیا مراد ہے کہ آخرت کے متعلق تو فرمایا کہ یقین رکھتے ہیں، اور جو ہے کتابوں کے اوپر ایمان لانے کے متعلق فرمایا کہ ایمان رکھتے ہیں. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات جو اس میں بتائی جائے گی وہ یہ ہے کہ جو تفسیر اس کی جائے گی بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کی جو تفسیر بتلائی جائے گی، جو معنی اس کے بتلائے جائیں گے، اس معنی کے متعلق کہ اس معنی سے مراد کون ہے اور ان لوگوں کی کیا فضیلت بیان ہوگی. ان لوگوں کی فضیلت کیا ہے جو اس آیت کے مصداق ہیں کہ کتاب پر، قرآن کریم پر اور قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں. ان کی فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ قرآن ان کی صفات بیان کر رہے ہیں.
وہ لوگ جو قرآن کریم پر اور قرآن سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ یہ 3 باتیں آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، اس آیت میں یہ صفات کن لوگوں کی ہے؟ نمبر 2، ایمان اور یقین کا فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک میں فرمایا کہ ایمان رکھتے ہیں، اور بالآخرۃ ہم یوقنون میں فرمایا آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 3 کہ یہ فضیلت جن لوگوں کی بیان ہوئی ہے، یہ فضیلت کا مدار کس بات پر ہے؟ تو اب یہ پہلی بات سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قبول کرنے والے لوگ 2 قسم کے تھے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو عرب مشرکین تھے، شرک سے ایمان کی طرف آئے، شرک سے ایمان کی طرف آئے۔ نمبر 2، وہ لوگ تھے جو دراصل یہودی یا نصرانی تھے، اہل کتاب ان کو قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اہل کتاب قرآن کریم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کے مومن وہ لوگ تھے جو یہودیت چھوڑ کر، نصرانیت چھوڑ کر ایمان کی طرف یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قسم کے مومن تھے۔ مومن یعنی ایمان لانے کے اعتبار سے تو ایک ہی قسم کے تھے، یعنی ایمان لانے سے پہلے ان کی کنڈیشن کیا تھی، اس اعتبار سے 2 قسم کے تھے۔ یا تو مشرک عرب تھے اور اس سے اسلام کی طرف آئے، یا یہود و نصارہ تھے، یہودیت اور نصرانیت چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے ہدی للمتقین کے بعد والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اس سے مراد عرب مشرکین ہے، اس سے مراد ان کے مخاطب عرب مشرکین ہے۔ اور یہ جو آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس سے مراد اور اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہے جو یہودیت اور نصرانیت چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے۔ پہلی آیت سے مراد وہ عرب مشرکین ہیں جو شرک چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے، اسی لیے ان سے مطالبہ کیا گیا یؤمنون بالغیب کہ غیب پر ایمان رکھو۔ ان کے اندر غیب کے ایمان میں کمی تھی تو ان سے وہ مطالبہ کیا گیا، اور نماز قائم کرو اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ لیکن یہود و نصارہ تو چونکہ وہ تورات اور انجیل کے جو دین اس میں نازل ہوا تھا اس پر تھے، اور تورات اور انجیل میں پہلے سے ہی ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر یہ تمام موجود ہے، تو اس لیے ان سے کہا کہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھو، کیونکہ ان کا ذہن یہ تھا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دین ابدی ہے۔ چونکہ حضرت سوائے 10 انبیاء کی باقی تمام نبی اور رسول بنی اسرائیل میں آئے ہیں، سوائے 10 کی تمام نبی اور رسول بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ تو اتنی کثرت سے انبیاء کا ان میں آنا اور رسولوں کا آنا، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ نبی اور رسول کیا ہے، اپنے موقع پر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اتنی کثرت سے ان میں انبیاء اور رسول آئے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید نبوت ہماری ہی میراث ہے، ہمارے علاوہ کسی میں آ ہی نہیں سکتی۔ لہذا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب مشرکین میں آئے، ان کی طرف مبعوث ہوئے، بنو ہاشم کی طرف، تو ان کے اندر حسد اور بغض پیدا ہوا۔ لہذا کہنے لگے ہم تو صرف تورات کو مانیں گے، عیسائی کہنے لگے ہم صرف انجیل کو مانیں گے، نعوذ باللہ من ذلک، قرآن کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ لہذا ان کو یہ سمجھائی گئی بات کہ تم کتاب قرآن پر بھی ایمان لاؤ اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ دوسری بات کہی گئی کہ آخرت پر یقین رکھو۔ اب آپ حضرات کہیں گے کہ تورات اور وہ بھی دین آسمانی کے دین ہے جو آسمان سے نازل ہوا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ پر، اس میں تو آخرت پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ برات میں
اس بات کا انکار کیا یہودیوں اور نصرانیوں کے متعلق، کہا کہ یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یقین تو ہے لیکن ویسا نہیں ہے جیسے کہ قرآن اور اللہ کا مطالبہ ہے، ویسا نہیں ہے۔ تورات میں موجود ہے لیکن یہ آخرت پر ویسا ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ اللہ جل شانہ کا ان سے مطالبہ ہے کہ ایمان رکھو۔ سورہ برات میں ان کے متعلق اس بات کی نفی اللہ نے فرمائی ہے کہ یہودی اور نصرانی وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب یہ ہو گئی پہلی بات کہ ہدی للمتقین کے بعد کی جو آیت ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں وہ عرب مشرکین ہے جو شرک سے اسلام کی طرف آئے، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس سے مراد وہ یہودی اور نصرانی ہے جو کہ یہودیت اور نصرانیت سے اسلام کی طرف آئے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ اب یہ بات پہلی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اقوال لکھے۔ بعض نے تو کہا کہ دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، دونوں سے مراد کوئی فرق نہیں ہے بلکہ متقین کی ہی دونوں صفات ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا کہ دونوں آیتوں کی میں جو صفات مذکور ہیں کہ ہدی للمتقین، متقی کون لوگ ہیں یہ ان کی صفات ہے، یہ بھی قول موجود ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اقوال ہیں لیکن یہ قول سب سے بہتر ہے، یہ قول سب سے راجح ہے، مضبوط بات ہے۔ ابو العالی حضرت قتادہ رحمہ اللہ ان حضرات نے بھی فرمایا کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے لیکن فرق صرف یہودیت، نصرانیت اور عرب مشرکین کے اعتبار سے ہے، مراد صفات کے اعتبار سے ایک ہے۔ اور اقوال بھی، البتہ یہ مضبوط بات ہے، اس کو تمام تفاسیر میں نقل کیا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے ہی نقل کی ہے۔ اچھا، دوسری بات جو سمجھنے کی ہے یہاں، بہت بنیادی بات، قرآن کی تفسیر سے متعلق جو ہدایت ہے وہ اس میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر آپ نے پڑھی، یؤمنون بالغیب، پہلی آیت میں فرمایا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت بھی تو غیب میں ہے، آخرت بھی تو غیب میں ہے کہ نہیں، جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ غیب سے مراد کیا ہے، ما غاب عن الحواس، جو حواس سے پوشیدہ ہو، آنکھوں سے، کانوں سے، سننے سے، دیکھنے سے، چھونے سے، اس سے پوشیدہ ہو، یہ غیب ہے، عقلی طور پر اس کا ادراک نہ کیا جا سکے، یہ غیب ہے۔ تو آخرت غیب میں تھی، پہلی صفت میں وہ داخل ہے یؤمنون بالغیب، پھر دوبارہ اس کو ذکر کیا وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اور پھر لفظ بھی ایمان کا استعمال نہیں کیا، لفظ یقین کا استعمال کیا کہ یقین رکھتے ہیں، اس میں فرق سمجھ لیں۔ یہ دوسری بات تھی ہمارے سبق میں، میں نے بتایا تھا کہ ایمان اور یقین میں فرق بتلاؤں گا، اس بات کو اسی پس منظر میں سمجھیں کہ یؤمنون بالغیب میں آخرت پر ایمان داخل تھا، اس کے باوجود الگ سے اس کو آخرت پر یقین کو ذکر کیا، ایک بات، اور یقین کا لفظ اس کے ساتھ استعمال کیا، ایمان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وجہ، ایمان کے مقابل میں آتا ہے جھٹلانا، کیونکہ ایمان کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا سچا ماننا، سچا ماننا، جاننا نہیں، سچا ماننا۔ ایمان کے مقابل میں آتا ہے جھٹلانا، نہ ماننا، اور یقین کے مقابل میں آتا ہے شک، جھٹلانا نہیں آتا، یقین کے مقابلے میں آتا ہے شک۔ تو چونکہ اہل کتاب آخرت پر ویسے یقین نہیں رکھتے تھے جیسے کہ اللہ کے ہاں مطلوب تھا، یعنی پختہ یقین، مشکوک تھے، متردد تھے، اس لیے وہاں یقین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ ہے یقین اور ایمان۔ ایمان کے مقابلے میں آئے گا جھٹلانا، کیونکہ ایمان نام ہے ماننے کا، اور اس کے مقابلے میں آئے گا نہ ماننا، اور وہ جھٹلانا ہے، تکذیب۔ اور یقین نام ہے کسی چیز کا پختہ عزم و ارادہ، کسی چیز کی پختگی، چاہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہو یا مشاہدے کی بنیاد پر ہو۔ میں پلر دیکھ رہا ہوں کھڑا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ پلر ہے، یقین سے کہتا ہوں، کیوں؟ میرا مشاہدہ ہے، سورج نکلا ہوا ہے، مشاہدہ ہے۔ ایک ہے یقین ایک یقین یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر ہو، میں کہتا ہوں نماز فرض ہے، قرآن نے نماز کو فرض کیا ہے، دلیل یہ ہے
کیونکہ یہ جس آیت سے ثابت ہے وہ آیت قطعی النصوص بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے. یہ بات علماء کی مجلس کی ہے، میں ایسے ہی مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ کہا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب یقین کا اس لیے کہا کہ اسلامی عقائد میں یاد رکھیں ایمان بالیوم الآخر وہ انقلابی عقیدہ ہے، انقلابی عقیدہ جس کی بنیاد پر معاشرت بنتی ہے، سیاست بنتی ہے، اقوام عالم کے سامنے مسلمان چمکتا ہے. یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے. کیوں؟ اللہ کا منکر تو دنیا میں سوائے دہریہ کے اور کوئی نہیں ہے. سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے منکر نہیں ہے، آخرت کے منکر ہیں. آخرت کا عقیدہ اسلامی عقیدے میں وہ انقلابی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمان کا اپنا عمل اور اخلاق بھی بنتا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان کی سیاست بھی بنتی ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان اقوام عالم کے سامنے عروج میں بھی آتا ہے. کیسے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب عرب مشرکین، پہلے یہ عرب مشرک تھے اور علماء نے فرمایا اکثر نوجوانان تھے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، اکثر نوجوانان صحابہ تھے. تو وہ جب اسلام کی طرف آئے ہیں تو ایسا پاکباز معاشرہ پیش کیا ہے کہ جس پاکباز معاشرے کی تعریفات کفار نے اپنی زبان سے کی اور آج تک یورپی مورخین اور مغربی مورخین بھی لکھ رہے ہیں کہ ایسا معاشرہ پیش کیا ہے. ایسا معاشرہ کیوں؟ اب جب ایمان بالیوم، یقین بالیوم الآخر، ایمان کیونکہ ادھر یقین کا لفظ، یقین کا معنی یہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں پختہ یقین ہو رہا ہے. اب جب یہ یقین دل میں ہوگا آخرت کا کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے اور میری زندگی کے زبر زیر کا بھی حساب لیا جائے گا، اور یہ یقین ہوگا گویا کہ میں پیش ہوں. یقین کا معنی کیا ہے؟ گویا کہ میں پیش ہوں، میں پیش ہو چکا. اب جب یہ صورتحال ہوگی تو اس صورتحال میں اب آپ بتائیں چوری ہوگی؟ نہیں ہوگی. سود ہوگا؟ نہیں ہوگا. گالی ہوگی؟ نہیں ہوگا. کسی کا حق دبایا جائے گا؟ نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے، انقلابی عقیدہ ہے، اس لیے اس کو صراحتاً الگ بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ یقین کا الگ ذکر کیا. تیسری بات، سبق کی تیسری بات یہ ہے کہ تفسیر میں نے بتائی کہ اس سے مراد وہ یہود و نصارہ ہیں جو کہ یہودیت اور نصرانیت سے اسلام کی طرف آئے ہیں. تو اب ان کے متعلق احادیث صریحہ سے ثابت ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا. قرآن کی آیتوں میں بھی ہے نؤتها اجرها مرتين، اور اسی طرح سے دیگر آیتوں میں بھی کہ ان کو ڈبل اجر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب احادیث میں فرمایا کہ ڈبل اجر ملے گا. کیوں؟ ایک تو وہ اس پرانی شریعت پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا، اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھنا، اس پر عمل کرنا، لہذا ڈبل اجر ملے گا. ایک حدیث سنا تو پھر بات سمیٹتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسمیں ایسی ہیں جن کو دوہرے اجر ملیں گے. نمبر 1 وہ یہودی یا نصرانی اہل کتاب جو پہلے اپنے وقت اپنے زمانے کے نبی پر ایمان لائے، اس کی شریعت پر عمل کیا، اور پھر مجھ پر ایمان لائے اور میری شریعت پر عمل کیا. ان کو دوہرا اجر، ڈبل اجر ملیں گے. ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک کی بھی تابعداری کرے، اپنے رب کی بھی تابعداری کرے. ایک وہ مالک ہے جو جس کی کوئی باندی ہو، لونڈی ہو، وہ اس کی پہلے اچھی اس کو آداب سکھلائے، اس کی تربیت کرے، اور پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے. اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا. یہ 3 باتیں بتائیں. اب اس میں فرق سمجھیں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں تفسیر کے اعتبار سے. دیکھیں اس آیت میں یہودی اور نصرانی وہ مراد ہیں جو کہ یہودیت اور نصرانیت سے ایمان اسلام کی طرف آئیں، ان کو ڈبل اجر مل رہا ہے. ہم بھی تو دیکھا جائے پچھلی کتابوں پہ ہم ایمان نہیں رکھ رہے. ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء نے فرمایا تورات کے ساتھ اور صحیفے بھی کچھ دیے گئے. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں.
سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں ڈبل اجر کیوں نہیں؟ فرق کیا ہے اس میں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی اس چیز میں اس کو دوہرا اجر دیا جا رہا ہے کہ وہ دو چیزوں پر ایمان رکھ رہے ہیں، دو تینوں پر انہوں نے ایمان رکھا ہے اپنے اپنے زمانوں کے اعتبار سے. تو ایمان تو ہم بھی رکھ رہے ہیں. مسلمان تو اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ تمام کتابوں پر اس کا ایمان ہو، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہم بھی تو رکھ رہے ہیں. فرق کدھر ہے؟ فرق وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ان کو دوہرا اجر اس لیے مل رہا ہے کہ وہ جو مثال کے طور پہ یہودی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا ماننے والا، یا عیسائی ہے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے دین کا ماننے والا، اس نے اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے دین پر ایمان بھی لایا اور ان کی شریعت پر تفصیلی عمل بھی کیا. ہم نے عمل تو نہیں کیا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والا ان کے زمانے میں ایمان بھی لایا، ان کی شریعت پر تفصیلی عمل بھی کیا، پھر قرآن پر ایمان لائے، شریعت محمدی پر ایمان لائے، اور پھر یہاں بھی تفصیلی عمل کیا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، اور حضرت نجاشی اور ان کے علاوہ ان کے ساتھی جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے 70 اصحاب 63 ساتھی بھیجے تھے، جن میں ان کے تقریباً 8 جو ہے وہ یمن کے تھے اور کچھ اور تھے جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتری 7ویں سپارے کی. وہ ایمان لائے تو وہ ان کو دوہرا اجر اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے دونوں شریعتوں پر تفصیلی عمل کیا. ہم نے تفصیلی عمل صرف شریعت محمدی پر کیا اور اس پر اجمالی ایمان لائے، بس صرف ایمان لائے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں. اب اس میں مزید ایک بات، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے بڑھ نہیں سکتے، وہ ہم سے ثواب لے گئے، ان کو ڈبل اجر ملا اور وہ ہم سے ثواب لے گئے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اس زمانے میں پیدا نہ ہوا ہو، اور وہ ایمان میں، ایمان کے رسوخ میں اور ایمان کی مضبوطی میں اور شریعت پر عمل کرنے میں ان سے زیادہ بڑھ گیا ہو، تو اس کو ان دوہرے اجر والوں سے بھی زیادہ اجر ملے گا، اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا. یہاں تک اللہ نے ہمارے لیے معاملے کو بند نہیں کیا ہے. ہاں اس چیز پر بنیاد رکھی ہے کہ تم ایمان میں کتنے مضبوط ہوتے ہو، کتنا رسوخ ہوتا ہے، تمہارا عمل شریعت پر کتنا ہوتا ہے. تو یہ ہے 3 باتیں آج کے سبق کا خلاصہ. تفصیل تو لمبی تھی، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ پاک ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے. کسی کو سمجھ آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو پریشان نہیں ہونا، اس لیے کیونکہ قرآن سے مناسبت پیدا ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، مناسبت پیدا ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.